قسم دے دکھ درد مصیبت تک مومنین نے میرے ذمہ دعائیں لائیں صدقہ محمد والے محمد دا کریم اللہ انہاں دی دعاواں مستجاب فرما الہی سارے حقیقی وارث امام زمانہ دا ظہور فرما اور دعا مانگیا کرو مالک سانو اس قابل بنا مولا دی زیارت تو مشرف ہو سکیے بے حق امام زمانہ ساری دعاواں قبول فرما رب صلی علی محمد و آل محمد ودوالنا صلوات اللہ اپنی اپنی دعاواں دی قبولیت واسطے حاجت روائی واسطے بیماران دی شفا واسطے بلند صلوات امام حجت علیہ السلام دی آمد و سلامتی واسطے مل کے درود پڑھو اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلوات الحمد للہ والصلاة علی اہلہا اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید ان الدین عند اللہ الاسلام صلوات سلامت رہو آباد رہو سوائے علم سادات دے مولا تو دنیا دے دکھاں تو محفوظ رکھے جتنے قدم چل کے سین مسافر شام و برسدے بنائے ہو ہر قدم تے مالک تیرے میرے گناہ معاف فرما میں جناب دے وقت نو ضائع نہیں کرنا کوئی فضول بات نہیں نہ یہ فضول بات کرنے والی جگہ ہے میں جتنا مختصر ہو سکے میں جناب دے سامنے فضائل امام رضا پیش کریں درود سارے حضرات بابا دے بلند پڑھو امام دی ذات پہلا جملہ میں اقلیم امامت دے 8ویں تاجدار دی عظمت دا بیان کر رہے ہیں کہ میرے 8ویں امام دا نام بھی پہلے علی جیسا کنیت بھی پہلے علی جیسی ہے فرق اتنے جو پہلے علی نو مرتضی کھویں گئے 8ویں علی نو رضا کھویں سرکے میں زندگی ہو گئی اور جڑا علماء نے بنیادی فرق لکھا ہے جے اجازت دیو تو میں وہ بھی گزارش کروں علماء نے لکھا ہے جو پہلے علی نو مرتضی سب تو پہلے محمد مصطفیٰ نے آکھے اور 8ویں علی نو رضا سب تو پہلے خالق کبریا نے آکھے العظمت للہ زندگی ہو ایڈا سخی امام ایڈا کریم امام ایڈا لجپال امام نوی تعمیر تو بعد میرے آقا رضا دے روزے دے 36 دروازے میری دعا ہے مولا سارے کو زیارت نصیب فرمائے 36 دروازے مولا دے سونے دے دروازے سونے دیا سبیلاں اور ایڈا کریم امام ہے جو ہر دوار نو ایک وقت دا لنگر مولا دی طرف مل ہے اور ہے مولا دی طرفوں ہر دوار نو اور شاہی لنگر
زندگی چ ایسا ذائقہ ویکھی کدی نہیں جیسا مولا دے دسترخوان دا ذائقہ. میں جو گزارش کرنا چاہتا ہوں میرے عظیم دوستو، میرے 8ویں امام دے روزے دے جس دروازے دے سامنے زائرین کو لنگر دیتا جاتا ہے نا، اس دروازے دے اوتے جڑی تحریر لکھی ہوئی ہے، اجازت دے اوتے وہ تحریر پڑھنا چاہتا اور آخری بندے تک پوری توجہ. جملہ ضائع چلا گیا دکھ لگے گا. میرے آقا دے روزے دے اس دروازے اوتے جن دے سامنے لنگر دیتا جاتا ہے، اس دروازے دے اوتے تحریر کیا لکھی ہوئی ہے؟ این باب باب خدا است. اللہ صدقے سمجھ رہے بھائی، این باب باب خدا است. اگلا جملہ کھا، این باب باب خدا است، رزق خدا در دست رضا است. اے ہاتھ مولا دے گزری نلمہ سوئے زندگی ہوئے. میں بسم اللہ. این باب باب خدا است، رزق خدا در دست رضا است. دنیا والے ہو، یہ فقط رضا کا دروازہ نہ سمجھائے، اللہ کا دروازہ ہے. اور رزق اللہ دے، دیون والا ہاتھ امام رضا ہے. کیونکہ وہ لنگر ہوتا ہے مہمانہ واسطے، زائرین واسطے. تے ایران دے لوگ تھکڑے ہوتے ہیں باہر زائرین دیاں منتاں کر دے. تاڑے نال ایک دوست آئی تے اس کو ایک بندہ ملیا، ادھی داڑھی اس کی کالی ایرانی ہے، ادھی داڑھی سفید. اس آخیا مولا رضا دا صدقہ میں نے ایک رکمہ دے. توجہ کرے ہیں بھئی، سارے عقیدے والے لوگ بیٹھے ہو، پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہو. اس آخیا ایک رکمہ دے. اس آخیا تو کون ہے؟ اس آخیا میں سفیر ہوں. اور ہے میں ایران دا سفیر ہوں. اس آگیا سفیر ایڈا وڈا بندہ تے گھر ٹکر کوئی نہ ہو، مولا دے دروازے تے آ گئے ہیں. توجہ کرے جواب تے لطف لینا ہے. اس آگیا گھر روٹی کوئی نہ ہو، مسکرا کے آتا ہے گھر روٹی ہے، اس سے شفا کوئی نہیں. آئے ہے صدقے جاؤ، صدقے جاؤ. مشہد آئے ہیں میرے آقا. مشہد عربی چاہتے دفن. مشہد مانا عربی چاہتے دفن. سرکار جدو اسے دفن ہوئے تھے پھر مشہد نہیں رہ گیا، مشہد مقدس بن گیا. اور میرے امام جدہ مشہد آئے تھے قدم قدم ہوتے میرے امام نے موجودے لکھائے. ایک حجام نے بلایا میرے امام نے کہ میرے سر اور میری داڑھی دیوال سنوار. حجام آ گیا، مولا دی داڑھی دیوال سنوار لگ پی. تے دل سوچتا پہ ہے دکان ہی بند کر کے آئے ہیں، مہمان نے آنکھ ہی کچھ نہیں سکتا، پتہ نہیں کچھ دیسی یا نہ دیسی. بولے گا وہ بندہ جڑا توجہ جو بیٹھا ہے اس دل چ سوچے ہے. میرے 8ویں امام فرمایا جڑی گل دل چ سوچیے زبان نال بول. اس اگلی سرکار میں کچھ نہیں سوچیا. میرے امام فرمایا جھلیا کی سمجھ دے تھوڑے دلان دے راز امام نہیں جانتا. ہاتھ بن گیا ہے مولا میں تو سوچتا پیا ہوں مسافر مہمان ہے، پتہ نہیں کچھ دیسی یا نہ دیسی. میرے امام فرمایا میں مزدوری دے چھوڑی، میں اجرت دے چھوڑی. اس اپنی جیباں چیک کی تھی. اس کہ مولا کوئی نہیں. میرے امام فرمایا جھلا نہ بن، دیون والا امام رضا ہے، جیباں نہیں اپنا ادارا لا بیگ کھول. فاروق آباد والے بیگ کھولے غور نال ویکھے سارے ادار سونے دے بن گئے. زمین خریدی ہے. غور ہے جس طرح مولا امام حسین بادشاہ نے
کربلا کی زمین خریدی ہے. مولا رضا بادشاہ نے بھی مشہد کی زمین خریدی. جڑے تاریخ پڑھن دے آتی ہو ان بندے میں لطف آئے گا. اتفاق یہ ہے جو اے بھی 60,000 دینار ہے. خریدن دے بعد نوکر نے فرمایا کہ پانی لے آؤ میں وضو کرنا ہے. نوکر ہاتھ بن گیا دینا آقا یہ پہاڑ ہے سنگریز ہے پتھر ہے اتھے پانی کوئی نہیں ہوتا. پتہ نہیں کون جملہ سمجھے گا یا کسی کے ساتھ گزر جائے گا. جیسے لکھنا پانی نہیں ہوتا. میرا 8واں امام سجے پیر کی ٹھوکر زمین تے مار کے آتے نا ہوے میری دادی دا حق ہے. بولو جڑی عبادت سمجھتے ہو بولو میرے نا. ہوے میری دادی دا حق ہے کہ پانی نہ ہوئے. چشمہ جاری ہو گیا جڑا آج بھی جاری ہے. نیشتپور دے کو باہر بھج پہ انہاں کہی اپنا رسول اللہ رسول دا پتر ساڑھا کاروبار ہے اسا مٹی دے برتن بنے دے تے آقا ہے سارا پہاڑ ہے سانو نزدیک تو مٹی مہیا نہیں ہوندی. کوئی احسان فرماؤ ہا مہربانی فرماؤ ہا. رسول دے پتر نے پتھر دے پہاڑ کو اشارہ کر کے فرمایا کس آکھے اے پہاڑ پتھر دے. پہاڑ مٹی چ بدل گیا. اتھوں بندہ دوڑیا مامون دے دربار جایا. اس آگے مولا رضا آئے نا مشہد 30,000 بندے استقبال کیتا ہے. 20,000 مورخ کاغذ تے قلم چاہی کھڑا ہے. مامون آکھیا میرے دربار چ بلاؤ میں مناظرہ کرنا ہے. بندہ آیا پیغام لے کے مولا رضا بادشاہ کول جڑا بندہ بولنا عبادت سمجھدا ہے انہوں دعوت پہ لینا. آکے آدھے آقا تھوڑا دربار چ مناظرہ مولا کتاباں پڑھ لو. امام فرمایا جھلا زمانے دا آل محمد دنیا دیا کتاباں نہیں پڑھتے. آل محمد اللہ دی یونیورسٹی دے پڑھے ہوئے. سرکار نے تبرکات علی سلوک کھولا. امامہ نانے محمد والا ابا کبا نانے والی نالین نانے والی لوگا کے آقا کی اتنی تیاری مسکرا کے آدھے نا اج رضا دا پہلا مباہدہ جو ہو گیا. صدقے میرے آقا ٹر پہ مامون دے دربار دا دروازہ بڑا سخت ہے. 10 بندے پکڑ کے دروازہ کھول دیں پھر بادشاہ گزرتا ہے. اس آگے جدو میں آوانا تسی دروازہ کھولنا ہے تے جدو امام آوے خبردار کوئی بندہ دروازہ نہ کھولے. دوسری گل اس آگے لوگن وقت کہ جدو میں آواں تسی میری تعظیم کرنی تے جدو امام آوے کوئی بندہ تعظیم واسطے نہ اٹھے. بادشاہ آیا بندے دروازہ کھولیا. 8واں امام حجت خدا ٹرتے آئے نبی دے پتر دا قدم دروازے دے قریب آیا. خالق دی آواز آئی ہوا جلدی کر میری حجت دا استقبال کر. صدقے خالق فرمایا یہ میری حجت رو شرمسار کرنا چاہتا ہے. مامون کو کیا پتا رضا میں اللہ دی رضا ہے. صدقے جاؤ ہوا دا جھونکا آیا دروازہ کھل گیا. میرے امام دا پہلا قدم دربار جایا. جس منع کیتا ہی نا مامون نے بادشاہ نے جو کوئی بندہ تعظیم نہ کرے امام دے چہرے نو دیکھ کے مامون خود امام دے استقبال واسطے کھڑا ہو گیا. توجہ خود کھڑا ہو گیا. وقت درباری بھی کھڑے ہو گئے. امام کا استقبال ہویا. امام تلے نہیں بیٹھے تخت پہ آ بیٹھے. اس سے پہلو نال کرسی امام آ کے بیٹھ گئے. وقت سارے خوش آمدی نہیں ہوندے کچھ حق بولنا نہیں ہوندے. کسی آگے بادشاہ جے جان دی امان ہوئے تھے ایک گھر پوچھا. اس آگے پوچھ اس آگے تو منع کیتا ہی جو جدو امام آوے کوئی بندہ تعظیم نہ کرے
سب تو پہلے استقبال واسطے خود کیوں کھڑا ہو گیا؟ بادشاہ کیا پتہ نہیں کوئی غیبی طاقت آئی جس میں وہ امام تے استقبال تے مجبور کر دیتا۔ جملہ سننے فاروق آباد والے ہو، ڈھیر دعاواں لینی ہیں اس جملے تے میں جناب کو لوں۔ میرے امام فرمایا او دنیا والے ہو، ایک ایک ساتھ سکتا ہے میرے کو پوچھو اس میرا استقبال کیوں کیتا ہے؟ مولا تو سی فرماؤ۔ میرے امام فرمایا اے لوگ ان جسماں دے بادشاہ اساں 14 ہے روحاں دے بادشاہ۔ صدقے صدقے سرکار فرمایا اساں 14 روحاں دے بادشاہ۔ سرکار فرمایا جسم نو فنا ہے روح نو بقا ہے۔ میرے امام فرمایا جس طرح جسم نو فنا ہے نا اسی طرح انہاں دی بادشاہی نو بھی فنا ہے۔ آج بادشاہ ہوئے گل نہ ہوئے، میرے امام فرمایا اساں 14 ہمیشہ بادشاہ ہیں۔ توجہ ہے، اساں 14 اولے الامر ہیں۔ میری اس بندے نال گل نہیں کہندا اولے الامر شہباز شریف ہوئے، اور ہے اولے الامر، امر دا معنی ہے روح، اولے الامر دا معنی ہے روحاں دا بادشاہ، روحاں دا حاکم۔ معصوم فرمینے جسم نو سفر کرن واسطے سواری کی ضرورت ہے، روح نو سفر کرن واسطے سواری کی ضرورت کوئی نہیں سمجھ آئی؟ اگلی گل میں بیان کرنا چاہتا۔ معصوم فرمینے نے ایک تو ستا پی ہیں، ایک تو مشہد مقدس رضا بادشاہ دے روزے دی زیارت بھی اگر دے۔ میرے امام فرمینے جڑا تو ستا پی ہیں وہ تیرا جسم ہے، جڑا زیارت کر رہے ہیں وہ تیرا روح ہے۔ تو ثابت ہویا کہ روح ایک وقت کروڑا میل کی مسافت طے کر سکتا ہے۔ تو پھر اگلی گل دا آپن دا لالا اگر عمر ایک وقت کروڑا میل کی مسافت طے کر سکتا ہے کہ اگلی گل منی پوسی اولے عمر بھی ایک وقت 40 جگہ تو کھانا کھا سکتا ہے۔ ایک عالم دین ہے نا، میرا موضوع تھا ہی ہے، میں تھوڑی محبت واسطے ٹر پہ بس ایک گل سنا کے میں موضوع کیا۔ ایک عالم دین نے مولا دی یہ معجزہ پڑھیا کہ علی بادشاہ نے ایک وقت 40 جگہ تو کھانا کھاتا۔ وہ سوچ پہ گیا کہ علی ایک 40 جگہ تے کھانا، رات ستا تے خواب امیر المومنین آ گئے، سر نہیں ہلاونا زبان ہلاونی یہ گل چنگی لگے تو سرکار فرمایا کیوں پریشان ہے؟ مولا پریشان تو ہونا ہی، میں کوئی سلمان ہوں؟ توجہ، میں کوئی سلمان ہوں؟ مولا چھوٹا جی عظیم تے سوچتا نہیں ہاں تسی 40 جگہ تے کیویں ہو سکتے ہو؟ معصوم فرمایا اٹھ کے بیٹھ، یہ اٹھ کے بیٹھ گیا۔ میرے امام 2 انگلیاں طرف کیتیاں، امام فرمایا سامنے ویکھ، توجہ سامنے بیٹھا سی، امام فرمایا ہن سجے ویکھ، کھبے ویکھ، پیچھے ویکھ، تھلے ویکھ، اتے ویکھ، قدماں تے ہاتھ لا گیا تے مولا بس۔ میرے امام فرمایا کی ویکھے؟ ادھے میں تو سوچتا رہا جو ہی علی 40 جگہ تے کیویں ہو سکتا ہے، ہن میں اگے پیچھے سجے کھبے تھلے اتے میں کہڑے پاسے نگاہ کریں گا؟ علی علی ہے، علی علی ہے، علی بسم اللہ جی ہو توجہ ہے سامنے محترم۔ تو سرکار مامون دے نال تخت تے آ کے بیٹھ گئے، اس یہودی مولوی نے اٹھایا، اس آگے امام نال مناظرہ کر۔ یہودی کھڑا ہو کے امام دے پاسے لے کے آ جائے، امام رضا نال مناظرہ نہیں ہو سکتا۔ توجہ، مامون آکھے کیوں؟ اس آکھے رضا نو عبرانی زبان نہیں آتی۔ میرے امام چھنک لے کے آکھا مولا
میرے نبی دی تیرے نبی دا نام کیا ہے؟ اس آگے میرے نبی دا نام ہے موسیٰ. میرے امام فرمایا کہ اپنے نبی کو نہ پوچھ اس نو عبرانی زبان پڑھاون والا دادا دادا علی نہیں. بولو بولو علی والے. غور ہے صدقے جاؤ تیرے نبی نو عبرانی زبان پڑھاون والا میرا دادا دادا علی ہے. میرے امام فرمایا اپنی کتاب دا فلاں سفر کھول. سفر جانتے ہو جس طرح قرآن پاک دے رکوع ہے یہ سفر. مولا فرمایا فلاں سفر کھول اس کھولیا. مولا فرمایا پڑھ اس پڑھنا شروع کیتا. جس نے سفر پڑھ لیا اس میرے امام فرمایا بس کر. ایک خاموش ہو گیا. میرے امام فرمایا میرے پاس دیکھ. توجہ اس امام نے پاس دیکھا. میرے امام فرمایا تینوں تیرے نبی دی قسم ہن میرے نال بول تے میں دسا تیری کتاب وچ جڑیاں محمد دے 8ویں جانشین دیاں نشانیاں دسیاں گئیاں او میں رضا تیرے سامنے نہیں کھڑا. صدقے جا اے مولوی بہ گیا. مولوی دا کے جوڑے مولا نال کو مقابلہ کر سکتے مولوی مولا نال؟ نہیں ہو ہی نہیں سکتا. اے بیٹھا اگلا بندہ اٹھیا. میں 15 منٹ دی گل اتنے چھٹی جانا. ریاض جی یاد رکھے توجہ ہے میرے پاس. اگلا بندہ اٹھیا. اے عیسائی ہے عیسیٰ دے منن والا. اس آگے صحیح تسی عیسیٰ نو کے من دے ہو؟ بولنا اس بندے جڑا توجہ چے عیسیٰ نو کے من دے ہو؟ روز پڑھو اٹھیے بات. سوال دے توجہ کرے سوال دے. اس آگے صحیح تسی عیسیٰ نو کے من دے ہو؟ میرے امام فرمایا تیرا سوال غلط ہے. اسی نہیں عیسیٰ سانو من دے. علی شہنشاہ حسین بادشاہ علی شہنشاہ سلیمان آئے حیدری. توجہ مولا فرمایا اپنا سوال درست کر. اسی عیسیٰ نو نہیں عیسیٰ سانو من دے. اس نے کہا اچھا سے یہ فرماؤ تسی عیسیٰ نو کے سمجھ لے ہو؟ میرے امام فرمایا بطول دا پتر خود معصوم نبی صاحب شریعت صاحب کلمہ صاحب کتاب بس. توجہ اس کیسے عیسیٰ رب ہے. علم امامت ویکھی اس کہ عیسیٰ رب ہے. میرے امام فرمایا عیسیٰ نماز نہیں پڑھتا. بیٹھے جی میرے پاس لکھے میں ڈھیر سفر کر کے تیرے واسطے آیا. عیسیٰ رب ہے. میرے امام فرمایا عیسیٰ نماز نہیں پڑھتا عیسیٰ روزہ نہیں رکھتا. یہ انجیل ساتھ تیرا کیا دے میں انجیل دی قسم عیسیٰ نماز بھی پڑھتا ہے عیسیٰ روزہ بھی رکھتا ہے. میرے امام فرمایا جڑا خود رب ہا سجدہ کینوں کرتا ہے. آخری بنے یہ بندہ بھی بیٹھ گیا. اگلا بندہ کھڑا ہو گیا تریجا. تے یہ بندہ بڑا سیانا ہے. کھڑا ہو کے نا تے امام دو دیکھ کیا مولا بھئی جملے کا توجہ مولا جی میں سنے ہیں تھوڑے پہلے تو لے کے تھوڑے آخری تک تسن 14 دا ہاتھ ایک ہے. تھوڑے بندے بولے ہو 14 دا ہاتھ ایک ہے. یہ گل ٹھیک ہے بھئی ایک پاسے رکھ بھئی ایک پاسے مجمع دے دین ڈسٹرب ہوں گے میرے پاسے توجہ ہے میرے پاسے گلا اس کے 14 دا ہاتھ ایک ہے. میرے امام فرمایا ٹھیک ہے. اس کے مولا ہونا اگلی گل میں دسو میں سنے تو اڈے دادے علی کو لوگ کسے بندے منگی ہے روٹی
تے تھوڑے دادے علی نے 70 اونٹ دی قطار دیتی ہے، یہ بھی ٹھیک ہے؟ مولا فرمایا یہ بھی ٹھیک ہے۔ ناراض نہ ہو تو جملہ تو حرامہ چاہتے ہیں بچے میں بھی سمجھ آ جائے۔ اس کے مولا تھوڑا 14 نہ ہاتھ ایک ہے۔ مولا فرمایا ٹھیک ہے۔ تھوڑے دادے علی کو لوگ کسی بندے روٹی منگی تو انہاں 70 اونٹ دی قطار دے چھوڑی۔ مولا فرمایا یہ بھی ٹھیک ہے۔ دربار کھڑو کے امام رضا دے پاسے ہاتھ بڑھا کے آتا ہے، مولا روٹی دیو۔ جواب سنی امام دا، روٹی دیو۔ میرے امام پیر بدھا کے آکھیا آ تو جتی لے لے، تو جتی لے لے۔ اس نے کہا کم منگی روٹی ہے، آدھے وہ جتی لے لے۔ امام فرمایا حیا کر، اے کوئی عام جتی، اے وہ جتی ہے جڑی عرش تے گئی ہے۔ جتی پکڑی ٹر پیا، بازاریں جو گزرتا ہویا، شہر تو باہر آیا، تے ذہن سوچ داندے منگی اے رضا بولو روٹی، تے رضا دے چھوڑیے جتی۔ ہن پتہ نہیں کیڑا بندہ جملہ سمجھے گا اور یاد رکھے ہے بھئی علی دی محبت میں آگے بھی گزارش کر چکا ہوں، ہر بندے دے مقدر اچ نہیں، ہر بندے دے نصیب اچ نہیں علی دا پیار۔ خوش نصیب ہو جو تھانو اللہ علی دی محبت عطا کی تھی، کیوں ہر بندہ علی نال پیار کر ہی نہیں سکتا۔ معصوم فرمیدے نے اذا اراد اللہ بعبد الخیر اعطاہ اللہ بولایت علی بن ابی طالب۔ معصوم فرمیدے نا اللہ جس بندے ہوتے راضی ہو جائے اس نو علی دی محبت عطا فرمائے۔ غور کرے علی والے بیٹھے ہو تو جملے دے پوری توجہ، ہاتھ جو جتی ذہن سوچ داندے منگی ہے رضا کلو روٹی، امام رضا چا دیتی ہے جتی، منگی ہے روٹی امام چا دیتی ہے جتی۔ توجہ نہ فرمے سو تو یہ ہوتا رہنا، منگی ہے روٹی امام رضا چا دیتی ہے جتی۔ اس نگاہ پہ سامنے ایک بندہ پی آندا ہے جہدے ہاتھ چ 70 اونٹ دی مہار ہے۔ صدقے 70 اونٹ دی مہار، نام کیا ہے؟ معروف کرخی۔ 70 اونٹ دی مہار ہاتھ قریب ہے۔ بندہ خدا پریشان کیوں ہے؟ اس آگے جی دربار جائے نا مولا رضا، میں منگی ہے روٹی انہاں چا دیتی ہے جتی، معروف کرخی آدھا تے پریشان کیوں ہے؟ جتی میں نو چا دے 70 اونٹ دو ہے۔ دکھ لگے گا جڑا بندہ نہ بولیا۔ صدقے میں بسم اللہ۔ معروف آکھا جتی میں چا دے 70 اونٹ توں لے لے۔ شرمسار ہو کے نا تے زمین تو منہ کر کے آدھے یار میں نے ہوئی کہ غلط دس۔ معروف آکھا پوچھ، اس نے کیا اتھے دربارے چ بھی میں نے سمجھ کوئی نہیں آئی تے توں تے میں دس جا۔ معروف آکھا کہ دساں؟ اس نے کیا توں جتی لے کے 70 اونٹ پیا دینا ہے، گل کی ہے؟ علی والے جا گیا ہے، گل کی ہے؟ معروف کرخی دی آواز آندی ہے گل کوئی نہیں، جے سوچئے تے بڑی وڈی گل ہے۔ اس نے کہا میں نے دس۔ معروف کرخی دی آواز آئی ہے بس گل ایو ہے، تینوں جتی دی قدر کوئی نہیں، میں نے اٹھا دی قدر کوئی نہیں۔ 8ویں امام دی جتی، 8ویں امام دی جتی معروف کرخی اپنے ہاتھاں تے رکھ کے آواز بلند کر کے اونچی آواز نال آندا ہے ہن میں ویکھاں گا مینوں فرشتے سلام کیویں نہیں کردے۔ ستر اٹھ دی قطار دے چھوڑی زندگی ہوئے تھوڑی مولا دی جتی سر دے آئے آئے ٹر پیا دربار دے دروازے تے باب الحوائج امام دے پتر دی نگاہ پہ مولا رضا بادشاہ بیک کیا دن لے آئے ہیں
صدقے جاؤں لطف لینا جملے تو لے جی مولا لے مولا فرمایا قیمت آقا 70 اٹھ امام مسکرا کے فرمایا جنگل چ غریب نو لٹی آئی جنگل چ غریب نو لٹ دے امام دی جتی جب تک زندہ رہی ہے سر امام دی جتی سرتے وقت دریاواں تے حکومت وقت کائنات تے حکومت اور جڑا انہاں دی جتی سرتے رکھ کے کائنات تے حکومت کر سکتا ہے تے جڑا مٹی تے بیٹھ کے حسین دیاں بہناں دی چادر نو روے صدقے مشکل مٹی تے بیٹھ کے مظلوم دی بہن دی لٹی ہوئی چادر نو روے وہ جنت نہیں لے سکتا میں جتوں گل شروع کیتا ہی اس سے جگہ تو شروع کرے ساں کیوں جو پیو تے پتران دا سفر ہی کے میں گزارش کیتی ہے جو لوگ حج دیاں تیاریاں پہ کرتے ہیں تے مولود کعبہ دی اولاد رو رو کے آدھی ہے کعبہ ساڑا آخری سلام صدقے کیا روحانیت مجلس ہے الحمدللہ الحمدللہ میرے امام بہن نے فرمایا زینب میرے نال 4 علی پہلا محمد انفیہ دوجا مسلم تریجا عباس تیری چادر دی قسمیں کھٹ میرا سجاد ہی نہیں اگر چاروں اکٹھے رہ گئے ہو سکتا ہے میں اپنے مقصد اچھ کامیاب نہ ہوں میری سین عدیم ہے تیری عدی بھائی والا 2 دا زامن تو ہو جا 2 دی زامن زینب ہے امام فرمایا محمد حنفیہ تے مسلم دا میں زامنہ بی بی علی سجاد تے عباس دی میں زینب زامنہ امام حقل دیتی محمد حنفیہ جی آقا میرے قریب آ محمد قریب آئے آقا حکم میرے امام فرمایا مدینے چلا جا بیمار گلی نہ ڈالے جلے مدینے دا نام آیا نا سادات و مومنین دل دکھے تے ہائے بھئی ضرور کر چھوڑے ہیں رومن آوے یا نہ آوے ہائے کریں جڑی شامی جو آئیے دعا کر کے ونجے جڑی آکھے نا تو مدینے چلا جا اس لئے امام دے چہرے دو دے کیا دے میں جو مدینے چلا جاواں تے زینب سونی ہائے کی تھی نے انشاءاللہ دنیا دے کام میں چاہائے نہ کرو میں بسم اللہ کرام میں جو مدینے چلا جاواں تے زینب کی دے ویسی تو شریفیں تیری ماں چھڑکا چھلے دی رہی ہے جے میں مدینے وجنے وقت بھینی میرے نال مدینے والا بھیج امام فرمایا بھینا تو بغیر میرا مشن مکمل نہیں ہوندہ تلوار نہیں آؤں جو گڑی میں زانوان دے رکھ کے 2 ٹکڑے کر کے زمین تے سکتی روندہ ہویا مدینہ ڈور گیا دولی حق امام ماری مسلم بھیرا جی آقا فرمایا مدینے آجاں دے بڑے کوفی آجاں دے بڑے خط آئے تو کوفے چلا جا مسلم ڈرن لگا پھر آواز دے گیا دے مسلم میرے قریب آ برداشت کرے سو جملہ مسلم قریب آئے مولا حکم امام ٹھٹا صاحب ہر گیا دن کلا نہیں تو پتر بھی نال لے جا جملہ سنیے بھی سادات و مومنین مسلم ہاتھ بن گیا دے آقا میرے 6 پتر نے میں کیڑا کھا چھوڑ جاواں تے کینو نال لے جاواں رو کے حسین فرمایا مسلم بھرا او تو پتر نال لے جا جنہاں نو رات اماں تو بغیر نیندر نہیں آگے مرحبا مرحبا صدقے جاواں میں صدقے جاواں کیا بات ہے بڑی روحانیت الحمدللہ یا دہرا ٹر دیاں دن جناب مسلم تے سوچ دیاں دن کیڑی گل جھولیاں لے ماما نو بڑے پیارے ہوں دن میں عباس دی بہن نو کی میں آکھا میں نو نکے پتر تیار کر دے لیکن رب اکبر دی قسم ہے وہ بھی علی دی تھی آئی کوئی عام مستور آئی جناب مسلم دا پہلا قدم
خیمے چاہے غور نال ویکھے ابراہیم بھی تیار ہے محمد بھی تیار ہے دعا پتران دے بعد پکڑ کے سردار دے ہاتھ دے کے آدھے بسم اللہ لے جا لیکن آخر میں ماں ہاں میری منت نہ بھولا میں کیڑی منت رو کے قاضی دی بھین آدھی ہے جلدی واپس ولائے عیدی امن آدھی ہے میں قربان ہو جاؤں تر پہ کوفے پہنچے کوفے علیہ بے وفائی کی تھی نماز پڑھائی جناب مسلم مسجد بھر گئی لوگاں نماز تمام کی تھی ایک جناب ہانی رہ گئے ایک جناب مسلم دو نکے نکے بچے انڈیٹھا شہر ہائے کرو جا نا واقف گلیاں ٹرتے ٹرتے میرے امام تبا نامی عورت دے دروازے دے آ بیٹھے مسلم جو رننے تبا نے دروازہ کھولے غور نہ دیکھیا دی مسافرہ گھر نہیں بھی بنا زمین تے ٹکر مار کے مسلم آدھے میرا اپنا گھر ہو گیا میں تیرے بوئے تے باما کون ہے نا مسلم نے عقیل دا پترہ رو کے آدھے کیوں نہیں آدھا میں حسین دا وکیل دا اندر لگا گھر دے ڈے تاریخ آدھی اترائے بستر بنا لیتے مولا تھے آپ سمو تھے وکھرے وکھرے دوے پتر سماؤ رو کے مسلم فرمایا توا جے ناراض نہ ہوئے تے آج سندراوے بیو پتر کٹھے سندے ہیں آواز آلیے ہو سکتا ہے آج ساڑی آخری رات صدقے 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 تبادی میں دے دی رہی ہیں ساری رات ستا نہیں میں دوہاں بازوان دے پترانوں لے جایا ہویاس کہیں کہ میلے بادو جاویا جوڑی نو ہان اللہ بیا تے بڑی پتر دا مو جام کے آکھیا خیال کریں اے راتی پانی مانگ دائی ان کو گلیاں نیدر نہیں آتی میں صدقے ہو جاما صبح دا تحجد دا وقت آئی تجدید وضو کی تانے مسلح دے آ بیٹھیں توا دا پتر کھا رہے ماں دو لے کے آدھے سارے گھری جو آواز کہن دیئے اور اپنی آواز آنے میرا بیٹا کسے کے نا نہ چاہیں سارے گھر حسین دا وکیل دے یہ ظالم دوڑے ابن زیاد میں جا کے آدھے تین شہر دے بار ناکہ بندی کرائی ہوئی ہے حسین دا وکیل تا سارے گھر ٹکا ہوئے 1500 بندہ یا 5000 بندہ فوج جمع ہو کے تبا دے گھر دے جو گردوں جمع ہوئی جناب مسلم نے تلوار جائی بڑا سونا حملہ کیتا مسلم نے اور فاروق آباد آلے ہو جے میرے حملے تو ٹائم ملے اسنا فارغ ہو گیا متھا دیوار نہ لگنے لگ داس تے مکی آلے پاس سے منہ کر کے آدھائی مولا ہی کا غازی میرے نال ہو گیا ہی کا اکبر میرے نال ہو گیا نوکر گلہ ودا مرین مرحبا 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 تھکنا نہیں اللہ واسطے میں صدقے ہو جاما اے جرنیل فوج دا ابن زیاد کو لایا آدھے فوج ہور بھیج کہ ظالم آدھے ساری فوج اکلے مسلم مار چھوڑی توڑے دشمن آئی ابن زیاد دو لے کے آدھے حیاء کر ساڑی کوفے دے کسے سبدی فروش نال جنگ نہیں علی دا خون ہے فوج کسیم تعداد جو بھیجیس ظالم آدھے گلی دے دعا پاسوں حملہ کرو کوفے دیاں بغیر تا عورتاں مکانہ دیاں چھتاں تے جڑ کے مسلم نو پتھر مارنے شروع کی دے رومنہ بھی ہائے کر چھوڑیں گرم پانی کر کے جناب مسلم تے سٹیں دیا رہیاں میں کتاب ایک پڑھے ایک کمینی عورت نے چکی دا بڑ سٹی ہے مسلم دے سارے جلگ خندق کے دھائے بھی ہے ایک کمینے وار کیتا ہے ادلا ہونٹ کبھی گیا ہے اچھا وین کر کے آدھن کوئی ہے جڑا تسے نو پانی پلا دے مرحبا 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 کوئی ہے جڑا تسے نو پانی پلا دے 5 یا 6 سال دا بچہ دوڑے پانی دا گلاس چاہ کے مسلم کو دیتا ان منہ نہ لاؤن لگے ہونٹ والا خون پانی وچ مل گیا پیتا نہیں تے بچے نو آواز دیتی بچہ جی میرے قریب آ مکان ہو جا سی اس جملے تے میں فقیر مزاج آدمی ہاں
یا زہرا میرے قریب آ. بچہ قریب آیا رو کے فرمائے دن بھولنے نہیں اج 9 ذی الحج آواز دے گیا دن بطری دہاڑا بعد زینب دا محمل اسے بازار جا مڑائی. میرا بیٹا جنہاں زینب دا محمل اس بازار جاوے کول لگا ونے تے ہاتھ بن کے آکھیں نوکر بھی آدھا بھی میں دسا مارے آگیا میں پانی نہیں پیتا میں پیاسا مارے. الحمدللہ الحمدللہ. گرفتار کر کے ابن زیاد اللہ سلام کر اے امیر ہے. جناب مسلم فرمایا میں یہ دل لعنت کریں گا میرا ایکو امیر زینب دا دیر ہے. ظالم آدم دارالعمارہ دی چھت لے جاؤ مسلم دا سر تن نالو جدا کر چھو انج سیڑھیں چڑھدا آتا ہے تے مکے دو منہ کر کے آدھے مولا بھینا نا اللہ کی کوفے نام ہے. کوفے دے بے غیرت لوگی بھی تیری بھین وڈی بندہ دا اور میں صدقے ہو جاواں. سادات مومنین مقام دے چھتے آئے اتھا کے عالم ہے مسلح عبادت تے حسین ایک دفعہ بیٹھے وقت اٹھے تے کوفے والے پاس منہ کر کے آدھے واہ غربتا ہائے غریبی. باس آدھے مولا کہنے نلگلہ کر دے ہو فرمایا میرے قریب آ. غازی قریب آئے امام فرمایا میری انگلیاں دے درمیان دیکھ. غازی بیٹھا ہے تے امام دے قدمیں چھن دے. سید آدھے عباس کیوں چھن پہ ہیں وہ جوین کر کے آدھے مولا کوئی بہادر ہے جہنے دو ہاتھ کنڈ پیچھو بچے ہوئے ایک حرام زادے ایک ہاتھوس غریب دے بالیں چھپائے ہوئے دوجے ہاتھ نال تلوار چائی کھڑوت غازی آدھے اللہ دے ناتے ڈسا اے کون ہے اچھا وین کر کے حسین آدھے سنیان تیڑا مسلم پھرا سرگے تیرا مسلم ویر جیوے مسلم دا نام آئے ممبر گوائے تیز قدم جا کے غازی کوفے دو دوڑے نامے قدم تے گیا امام حقل مار کے آدھن غازی وہ ایک دفعہ بلا انہا قدمہ تو واپس بلا ہے امام دے قدمہ تے اتھلا کے آدھن بجن دے میری بھین پئی لٹی دی او میری بھنے جیا یتیم کیوں شرما کے بیٹھے رو دے ہو شریف دا کس ہے میں بسم اللہ کرنا شرح زندگی ہو منے میں بسم اللہ کرنا حوالہ دیئے مولا میری بہنے جیا یتیم پیوں دین. سیدہ نہیں غازی تین نہیں لڑنا ادھے لڑتا نہیں بازار جوان کھڑوس بلند مکانے میں بھرا دی لاش نو سہارا دے سا آئیو میرا اللہ امام دی حوالہ دیئے غازی مکان تانی ٹھائی بازار بھی بیک اور شریف ادادارو غازی دی نگاہ پڑی ہے قدمہ دی اتھلا گیا دے مولا کالے برکے علی بی بی ہے جنے متھے تے مہور دی بٹی بدی ہوئی ہے دورے ہاتھ باسے تے رکھے ہوئے نا کہ میرے ہاتھ جیندی ہے وین کر گیا دیئے کیتھ رو سرگے وین کر گیا دیئے کیتھ رو درباریں جروہاں بازاریں جروہاں کوفے روہاں. اللہ اکبر چل گئی تلوار لاش زمین ہوتے جی اجازت دیو کہ میں ایک جملہ پریکٹیکل طریقے نال پڑھا چاہوں تاکہ بچیاں بھی سمجھ آ جائے. او میرا بیٹا زندگیوں نے یہ امام بارگاہ دا گیٹ سامنے سڑک بازار ہے کوئی بے وارث لاش پئی ہوئے ہر بندہ اکسی جلدی کرو 4 پائی گرنا ہو لاش جا کے 4 پائی دے رکھے دے ایڈی غربت ہے حسین دے وکیل دی لاش لاش بازار چاہیے 4 سپاہی آدھے رسی لے آؤ مسلم دے پیریں چ رسیاں پا کے کدی اٹھ بازار کدی اٹھ چوری نال بھجلی آنی ہے رو رو کے آدھن دفنا چھوڑو
کروائیں گے، مجلس ماتم کروائیں گے، مجلس ماتم کروائیں گے۔ جی کرتا ہے میرے مولا سب کرب و بلا کو